السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ الحمدللہ، قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آپ تمام بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں کی شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ ایسی بابرکت مجلس اور قرآن کریم کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعامات ہیں وہ سب ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ عطا فرمائے، خیر و برکت آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً خوش نصیبی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق قرآن سے بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارا ہفتہ واری ایک سلسلہ ہے جس میں آپ سبھی کی شرکت بہت ہی ایک نیک فعل اور نیک کام ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ترتیب کے اعتبار سے آج ہم سورۃ القدر پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلی جو سورت گزری ہے سورۃ العلق، جس میں بہت ساری باتیں آئی اور بہت ساری وحی کے سلسلے میں عرض کر چکا ہوں، اسی سلسلے کی ایک یہ دوسری کڑی ہے۔ اسی لیے اس سورۃ پاک کا ایک گہرا ربط پہلی گزری ہوئی سورۃ العلق سے ہے اور اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے ترتیب کے اعتبار سے اس سورۃ پاک کو اس سورت کے بعد یہاں رکھا گیا ہے۔ پہلی سورۃ العلق میں جو 5 آیتیں گزری ہے، یہ قرآن کریم کی وحی کا آغاز کے سلسلے میں ہے، اور یہ جو سورت ہے اس سورۃ پاک میں نزول وحی یعنی قرآن کریم کی حقیقت اور اس کی نوعیت اور وقت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاص ایک اہم رات کا تذکرہ اور اس کی خیر و برکت اور اس میں جو حالات جو پیش آتے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے خصوصی انعامات ہیں اس کا بھی اس سورۃ پاک میں ذکر ہے۔ تو سورۃ العلق میں وحی کے آغاز کے متعلق آیات کریمہ موجود ہیں، اور اس سورۃ پاک میں وحی کی حقیقت اور قرآن کریم کب، کیسے، کیوں، اس کی جو ترتیب بنی ہے اس سلسلے میں۔ پھر اس سورۃ پاک کا ایک بہت ہی گہرا تعلق سورۃ الدخان جو 25ویں جز میں ہے اس سے بھی ہے، اور ملی جلی آیات کریمہ موجود ہے۔
تو ایک گہرا ربط ہے آپس میں صورتوں کا، جس سے مضامین یکساں کہیں کہیں معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا یہ صورت بہت ہی بابرکت صورت ہے، اور ایک وحی یعنی قرآن کریم کے سلسلے میں بہت ہی مؤثر اور وحی کی حقیقت اور اس کا وقت کے متعلق اہم ہے۔ قرآن کریم 3 مرحلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو ہم تک کے پہنچایا۔ پہلا مرحلہ لوح محفوظ کا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا، جیسا کہ عرض ہے سورۃ البروج میں فی لوح محفوظ، یعنی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل لوح محفوظ میں رکھا۔ اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ قرآن کریم کا آسمان دنیا پر، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر منتقل فرمایا، اور اس سلسلے میں اس صورت پاک کو ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ نے پیش کر دیا۔ اور یہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسی دوسرے مرحلے کے سلسلے میں ہے، یعنی لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمان دنیا پر اس کو اتارا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے قرآن کریم کا، وہ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام پر 23 سالوں پر مشتمل اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، تدریجاً تھوڑا تھوڑا۔ تو قرآن کریم کی 3 حیثیت، ایک لوح محفوظ، اور دوسرا آسمان دنیا، اور تیسرا مرحلہ ہے وحی کا وہ آغاز جو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام پر تدریجاً 23 سالوں میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ تو فی لوح محفوظ کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور آسمان دنیا پر جب نازل فرمایا تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں اس کا تذکرہ کیا۔ اور وحی کا آغاز یعنی دنیا میں جو اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق کے ذریعے سے ذکر فرمایا۔ تو قرآن کریم کی یہ 3 حالات ہیں، اور تینوں حالات میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اپنی ذمہ داری کے ساتھ فرشتوں کے حوالے کرتے ہوئے ہم جیسے گنہگار بندوں تک اپنے لاڈلے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی بابرکت کتاب عطا فرمایا۔ یہ امت نہایت ہی خوش نصیب امت ہے جو اللہ رب العالمین نے اتنی بابرکت کتاب عطا فرمایا ہے۔ اس کی ہر حال میں قدر کرنی چاہیے، ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت اور اپنی زندگی میں اس کو رکھنا چاہیے۔ اس سورۃ پاک کے شان نزول کے سلسلے میں علماء مفسرین ذکر فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا تذکرہ فرمایا، جو ہمیشہ اپنی پوری زندگی، لمبی زندگی جس کو اللہ نے عطا کی، اور وہ پوری زندگی جہاد فی سبیل اللہ، شب گزاری، رات میں اللہ کے سامنے اللہ کا ذکر و اذکار، اور دن میں روزہ، اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے عمل کا تذکرہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت ہی شوقین تھے، اور آخرت کی طرف ان کا نہایت ہی گہرا تعلق تھا۔ وہ سب یہ سمجھتے تھے کہ مختصر سی زندگی میں آخرت کو بنا لیا جائے۔ وہ اپنے آپ کو اس قدر آخرت کی طرف موڑ دیے تھے
کہ دنیا کی لذیذ چیزوں سے ان کے حالات مکمل دور رہا کرتے تھے، اور دنیا کے عیش و آرام سے وہ ہزاروں میل فاصلے طے کرتے تھے۔ اپنے قریب دنیا کی خواہشات اور زیب و زینت، عیش و عسرت آنے اور بھٹکنے نہیں دیتے تھے۔ ہمیشہ ان کے دلوں میں آخرت کی فکر، نیکیاں بڑھانے کی فکر، اللہ کو راضی کرنے کی فکر۔ اس لیے جب بھی کسی طرح سے کوئی بھی باتیں سامنے آتی تھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ڈر جاتے تھے اور آخرت کی طرف اپنے آپ کو لگا دیتے تھے۔ بارش تیز ہو جائے، طوفان اور ہوا میں تیزی آ جائے تو سب یہ سمجھنے لگتے تھے شاید کہ اب قیامت قریب ہے اور قیامت آ جائے گی، اور فوراً وہ مسجدوں کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ اتنا ان کا دل پاکیزہ اور آخرت سے جڑا ہوا تھا۔ تو جب یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام نے ذکر فرمایا تو سوال کیے، یا رسول اللہ، ان لوگوں کی یہ حالات اور یہ نیکی کا کام، ساتھ ساتھ اتنی لمبی عمریں ان کی، تو کل قیامت کے دن جب ہم لوگوں کی نیکیاں ان لوگوں کے سامنے پیش ہوں گی تو ہماری نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری عمریں بھی کم ہے، ہم کو وقت بھی کم ملا اور ہم لوگ اتنا نہیں کر پا رہے ہیں، لہٰذا ہم تو ان سے بہت پیچھے ہوں گے۔ مفسرین علماء کرام لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ عمر تو چھوٹی دی ہے لیکن نیکیوں کے لیے بہت وقت ہم سب کو عطا فرمایا۔ قدم قدم پر نیکیاں، دیکھنے میں نیکیاں، سننے میں نیکیاں، تبسم اور مسکراہٹوں میں نیکیاں، اللہ اکبر، سلام کرنے میں نیکیاں، یہ ساری چیزیں میرے بھائیو بزرگوں، اتنا احسان اللہ کا ہے، اتنا احسان اللہ کا ہے کہ اگر آدمی اس نیکیوں کو اپنا لے، نیتوں کو صاف کر لے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے کام کریں تو یقیناً نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہم جیسے گنہگاروں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ کی یہ فکر، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ پاک کو نازل فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور جواب دیا۔ خود اللہ نبی کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو دنیا والے مخالفین، دشمن اسلام کبھی کہہ سکتے تھے نبی اپنے طرف سے اپنے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کہہ دی، نعوذ باللہ، لیکن اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، جس کا تذکرہ اسی سورۃ پاک میں ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس میں اللہ نے تذکرہ کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر، یعنی جس کو ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے شب قدر یعنی وہ قدر والی رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اور اللہ رب العالمین نے آگے اس رات کی اہمیت کو اور بڑھاتے ہوئے یوں فرمایا، تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت اور حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ سلسلہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سراپا سلامتی اور فجر کے طلوع ہونے تک کے یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورۃ پاک میں نزول قرآن جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا
اس کا تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نزول وقت یعنی قرآن کریم کو کب اتارا، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا لیلۃ القدر کے ذریعے سے۔ یہاں ایک بات غور سے سنیے، انا انزلناہ، انزلنا کہتے ہیں جو مکمل ایک مرتبہ اتار دیا گیا ہو، لہذا قرآن کریم کی جو وہ شان کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے ایک ہی مرتبہ لایا، اسی لیے اس کو انزلناہ کہا۔ اور تنزیل اس کو کہتے ہیں یعنی جو تھوڑا 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 ضرورت اور حالات پر اللہ رب العالمین اتارا ہے، لہٰذا ان دونوں میں ایک واضح فرق ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی آئی وہ تدریجاً تھوڑی تھوڑی آئی، رک رک کر کے آئی، حسب ضرورت حالات تقاضے کے مطابق اللہ نے وحی بھیجی۔ اور انا انزلناہ یعنی مکمل اللہ نے اتارا۔ کس کو اتارا؟ یہاں اللہ نے اس کو مخفی رکھا، ذکر نہیں کیا، حالانکہ ایسا کہہ سکتے تھے انا انزلناہ القرآن، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن کا نام نہیں لیا۔ عظمت قرآن کی بنیاد پر، عظمت احترام قرآن کی بنیاد پر، اللہ کی ایک شان کہ اس کو بالکل اس کی عظمت کی بنیاد پر چھپا دیا اور اشارہ صرف کر دیا، یعنی اس سے پہلے جو وحی کا تذکرہ ہے اس کی ایک تکمیلی شکل میں اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر علو شان قرآن کی عظمت اور اس کے تمام حالات کی بنیاد پر اللہ نے قرآن کا نام یہاں نہ لے کر کے صرف انزلناہ ضمیر کے ذریعے سے بیان فرما دیا تاکہ قرآن کی اہمیت اور اس کی عظمت سمجھ میں آ جائے۔ فی لیلۃ القدر، لیل کے معنی رات، جس کو ہم لوگ اردو زبان میں شب قدر کہتے ہیں، شب کہتے ہیں، اور قدر کے معنی قدر بعض عربی الفاظ اردو میں شامل ہیں اور ہم اس کو شامل کر کے بیان کرتے ہیں تو اس وقت میں معنی ہو بہو قرآن کے اسی طرح سے ہم استعمال میں لاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر معنی فی لیلۃ القدر یعنی وہ جو بہت ہی عظمت، احترام اور عزت کی رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اتارا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے فرمایا کہ ہم نے قرآن جو اتارا وہ مبارک رات میں اتارا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، پھر اس مہینے کی عظمت کی الگ ایک شان، اور پھر اس مہینے میں یہ بابرکت رات، مبارک رات، ہم اس میں قرآن کو اتارا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کئی جگہ پر بیان فرما کر کے اس رات کے تذکرہ کیا ہے۔ فی لیلۃ القدر، قدر کے معنی مختلف علماء مفسرین لکھتے ہیں۔ قدر کے معنی ایک تو یہ ہے کہ تقدیر اس سے مطلب ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں، یعنی جس کو ہم لوگ شب قدر کہتے ہیں، حالانکہ اس کی تعین میں اختلافات ہیں، لیکن یہ بات بالکل طے ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس میں وہ تاریخیں متعین ہے، 21 ہو اور اسی طرح 23، 25، اور یہ جو طاق راتیں جو ہم اور آپ کہتے ہیں، اس میں ہی کوئی نہ کوئی ایک رات شب قدر اور اس لیلۃ القدر سمجھ لو اور اس کی تلاش کرو۔ اسی لیے اللہ نے اس کو مخفی رکھا، بتایا نہیں، تذکرہ نہیں کیا، لیکن اتنی بات تو بالکل طے ہے کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں کوئی بھی رات اور کوئی بھی وہ بابرکت مبارک رات آ سکتی ہے جس کو ہم اور آپ نے کیا کیا، شب قدر سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ایک کمزوری ہے اور ہم سب لوگوں کی ایک کوتاہی ہے کہ ہم لوگ اپنے طور پر میں خاص کر دیتے ہیں رات کو اور اس کو تعین کر دیتے ہیں، باقی راتوں کی عظمت و احترام یا آخری عشرے کا پورا عزت و احترام ہم لوگ بھلا دیتے ہیں۔ البتہ اس کی کوششیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے سلسلے میں جو فضیلتیں
اور جو اہمیت بتائی ہے وہ سب ایک مخفی شکل میں بھی بتایا تاکہ لوگ اس کی تلاش کریں، اس کی میں ذرا اپنے آپ کو لگائیں، کوششیں کریں، ڈھونڈیں اور راتوں میں جاگیں اور اس رات کو پائے۔ لہذا اسی لیے تاریخوں میں تعین کی کوئی بھی اس طرح کی روایتیں موجود نہیں ہے، البتہ وہ طاق راتیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں اس کے سلسلے میں انہی میں سے کوئی ایک رات لیلۃ المبارکہ بھی ہے، یا وہ جس کا تذکرہ یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے۔ تو قدر کے معنی ہے تقدیر۔ جیسا کہ معلوم ہے آپ سبھی کو کہ اس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تقدیر میں بہت ساری ایسی باتیں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ اس بندے کو 1 سال کے لیے فلاں فلاں چیزیں ہونی ہے، اس کی عمروں میں کیا برکتیں ہیں، اس کی روزی میں کیا برکتیں ہیں، صحت میں کیا برکتیں، کیا اس کے ساتھ حالات پیش آنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اسی رات میں فرشتوں کے حوالے اپنے بندوں کے سلسلے میں کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایت ہے کہ وہ بھی ایک ویسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سلسلے میں سال بھر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ دونوں روایتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ علماء محدثین اور مفسرین فرماتے ہیں کہ شب برات یعنی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے یقیناً سارے بندوں کی بجٹ اور اس کی پوری زندگی اور تقدیر کے سلسلے میں اچھائی اور برائی ہونے والے حالات کے بارے میں متعین فرما دیتے ہیں، اور اس رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر دونوں راتیں بہت ہی بابرکت اور بڑی عظیم اور بہت ہی اہم رات کہلاتی ہے۔ لہذا قدر کے معنی یہی ہے کہ تقدیر میں جتنے کچھ فیصلے رد و بدل ہونی ہے اور جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے 1 سال کا معاملہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ اس کے ساتھ میں اسی طرح سے سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ اسی طرح سے معاملات کیے جائیں۔ اس بنیاد پر میں اس کو قدر بھی کہتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ تقدیر جو بالکل اٹل ہے، جیسے موت آنی ہے اس تاریخ میں، اس دن میں، وہ تو کسی طرح سے اس میں کوئی تبدیلی اور کسی طرح اس کے اندر میں کوئی آگے پیچھے کرنے کا سوال اللہ نہیں رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو بندوں کی کارکردگی، اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں، اس کی برائیاں اور اس کے تمام ان مرحلوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس تقدیر میں رد و بدل کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ اس تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں، جس کو کبھی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی فرما دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دعا ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو بدلنے کا مطلب یہ ہے وہ تقدیر معلق جس میں اللہ تعالیٰ انسان کے بندوں کے نیکی اور اس کے کارکردگی اور اس کے تمام اس پہلو کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس میں ترقی اور اس میں کمی کا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے طے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے، اپنی کارکردگی، اپنے اخلاق، اپنے دینی معاملات اور اپنے تمام وہ چیزیں بہت ہی صاف ستھری رکھنی چاہیے تاکہ جب یہ راتیں آ جائے تو اس وقت میں ہمارا فیصلہ اچھا اللہ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دے۔ تو تقدیر بھی ایک معنی لیا گیا ہے لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر، قدر سے۔ دوسری بات علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قدر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بڑی عظمت اور اہتمام اور احترام سے اس کو یاد کیا جائے اور اس کی عزت کیا جائے۔ لہذا تمام راتوں میں اللہ رب العالمین نے اس رات کو بہت ہی عظیم بنایا ہے، اور عظیم اس لیے یہ رات ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ لہذا قرآن سے جس چیز کی ایک نسبت لگ جاتی ہے، قرآن کریم سے جس چیز کا ایک نام جڑ جاتا ہے، تو یقیناً اس کا مقام، اس کی عزت، اس کا احترام دوسری چیزوں سے بڑھ جاتی
جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال سے سمجھیے کہ کپڑے بہت ہیں دنیا میں، لیکن ایک کپڑا آدمی خریدتا ہے اور اس کے 2 ٹکڑے اگر بنا لے اور ایک ٹکڑا قرآن کریم کا جزدان بنا دے، اس میں لگا دے، اور ایک ٹکڑے سے اپنے گھر کی صاف صفائی کے لیے رکھ لے، لہٰذا دونوں میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی نسبت جس کپڑے میں آگ ہی، اور جو کپڑا قرآن سے جڑ گیا اب اس کو لوگ چھوتے ہیں تو بڑے احترام سے، بڑی عزت سے، اور بہت ہی اس کے ساتھ میں عزت و احترام کا معاملات کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ قرآن سے جس چیز کی نسبت جڑ جائے تو اس کی قدر تو بڑھ جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اس بنیاد پر قدر یعنی یہ بہت ہی عزت والی رات، احترام والی رات، اور اللہ سے لو لگانے والی رات، تمام راتوں میں سب سے زیادہ بہترین رات ہے، افضل رات ہے، جس کا تذکرہ افضلیت کیا ہے، کیوں ہے، اس کو بھی اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو قدر کے دوسرا معنی اور دوسری جو چیزیں مفسرین علماء کرام بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی عزت و شان والی ہے، احترام والی ہے، اس بنیاد پر کہ اس کی نسبت قرآن سے ہے۔ تیسرا مطلب علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ قدر کا مطلب تنگی کے ہے، تنگی، لہذا کیا ہے تنگی، اور اس رات میں کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے تنگی علماء مفسرین مراد لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تنگی اس بنیاد پر اس رات کو اور قدر کا معنی لیا گیا ہے کہ اتنے فرشتے اس رات میں آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ پہلے ہی کچھ فرشتے اس زمین پر کام کرتے ہیں اور ان کا کام اور ان کے تمام شب و روز کا عمل زمین ہی پر ہوتا ہے، لیکن اس رات میں تمام عرش اور تمام آسمان سے فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ اترتے ہیں اور اس قدر آتے ہیں کہ زمین میں ان کے لیے جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر علماء مفسرین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کا مطلب یہ ہے کہ تنگی اس بنیاد پر کہ رحمت کے فرشتے، آسمان کے فرشتے اور خاص فرشتے جماعتوں کی شکل میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو اترتے ہیں تو جگہ تنگ پڑ جاتی ہے، فرشتوں کو آنے جانے اور ادھر سے ادھر ہونے میں ان کو بہت ہی اس وقت میں جگہوں کے سلسلے میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کو تنگ سے بھی معنی لیا گیا ہے۔ سوچئے میرے بھائیو، بزرگوں، ماں بہنوں، یہ رات کتنی عظیم ہے جہاں فرشتے ہم سب کی عبادتوں کو دیکھنے کے لیے، اس رات کی عظمت اور قدر کو دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ بندے کیا کر رہے ہیں، لہٰذا اتنے فرشتے آتے ہیں، اسی زمین اور یہ پھیلی ہوئی زمین بھی ان کے لیے ایک وقت تنگ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا انسان بڑے خوش نصیب ہیں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں، یہ امت بڑی خوش نصیب ہے، اس کی ہر حال میں قدر کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ رات بھی ہم سب اس طرح سے گوا دیتے ہیں اور اس رات میں بھی ہم لوگ ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن میں کیا پوچھے گا، اور اس رات کی بے حرمتی جو ہم لوگوں سے ہو جاتی ہے اس کے بارے میں ہم سب کیا جواب دیں گے۔ تو قدر کے 3 معنی علماء مفسرین ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رات بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی اہم ہے اس بنیاد پر۔ دوسرے جو معنی لیے ہیں وہ یہی ہے کہ اس رات میں بندوں کی تقدیر کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین اس کے حالات پر ساری چیزیں فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور تیسری جو بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ اتنے فرشتے آسمان سے آتے ہیں جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور فرشتوں کو چلنا پھرنا اور بندوں کے معاملات عبادات کو دیکھنے کے
کے لیے، سلام اور دعائیں دینے کے لیے ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہ وسیع زمین بھی تنگ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت مبارک رات، عزت و احترام والی رات میں اتارا ہے۔ لہذا اسی سے اندازہ لگائیے جب وہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا تو رات کی یہ اہمیت بڑھ گئی، تو پھر قرآن کتنا بڑا عظیم کتاب ہے، اللہ کا کس قدر یہ بابرکت کلام اور کتاب ہے، یہ کس طرح سے عزت و شان والی کتاب ہے، اس کا احترام اور اس کی قدر ہم سب کو خوب خوب کرنی چاہیے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم ہے آپ کو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی ایک سوال نبی کریم علیہ السلام سے کہ معلوم، اور یہ سوال ہم لوگوں سے بھی کہ کچھ پتہ ہے یہ کون سی رات ہے، کیسی رات ہے، تجھے کچھ خبر نہیں؟ اس کے لیے ایک دو چار باتیں اللہ نے یہاں ذکر فرما دیا، اس سے اندازہ لگ جاتا ہے اور لگا لیا گیا ہے کہ یہ رات کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، خود اللہ بتا رہا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا عالم، کوئی دنیا کے لوگ بتاتے اور دنیا کے لوگ کہتے تو تھوڑی دیر کے لیے کہا جاتا یہ اپنے علم میں ناقص ہے، یہ افراط و تفریط سے کام لے رہا ہے، لیکن اللہ نے خود اس آیت کریمہ کی آگے توضیح اور تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر یعنی شب قدر، یہ بابرکت اور مبارک رات کیا ہے؟ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور اس میں 1000 مہینوں کی عبادت افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی اس رات میں اگر عبادت کر لیتا ہے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سوچئے 1000 مہینوں کی، اور پھر وہ رمضان جس میں اللہ رب العالمین نے ایک نیکی کو 70 گنا بڑھاتا ہے، پھر اس سے حساب لگا لیجئے 1000 کتنا درجہ بڑھتا چلا گیا اور نیکیاں کتنی بڑھتی چلی گئی۔ لہذا اس رات کے بارے میں اللہ نے خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس کی عظمت، اس کے احترام، اس سے بھی اور آگے اللہ نے بڑھاتے ہوئے اور ہم سب کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کیوں؟ اس رات میں فرشتے، ملائکہ اترتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روح سے مراد حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر کے اترتے ہیں، اور یہ سب اللہ کے حکم سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ خاص طور سے ان فرشتوں کو اس رات میں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ من کل امر، یعنی ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے معاملات کو، یعنی جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا کہ تقدیر کے سلسلے میں اللہ پورے انسانوں کی ایک سالانہ بجٹ کے طور پر میں جو طے فرماتا ہے کہ ایک سال میں، یعنی اس شب قدر سے لے کر کے اگلی شب قدر تک اس انسان کے ساتھ میں کیا کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا، یہ نیک رہے گا، یہ بد رہے گا، کس کی موت ہوگی، کس کی حیات رہے گی، اور کون خوش رہے گا، کون غم میں رہے گا، کس کے ساتھ حوادثات آئیں گے، کس کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کیا کیا، وہ سارے معاملات وہ آنے والے فرشتوں کے حوالے اللہ کر دیتا ہے۔ من کل امر، سارے معاملات۔ لہذا اس رات کی اہمیت اس بنیاد پر ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں کی نیکیاں اس رات کو ملتی ہے، اس رات میں عبادت کرنے والوں کو ملتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ سارے معاملات من کل امر۔ پھر وہ فرشتوں کا یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح تک ہر ایک کو جس سے معاملات ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کے اس کو سلام، اچھا
ہے سلامتی، مبارکبادی اور ان کے لیے دعائیں، ان کے حق میں اچھائیاں، خوش نصیب ہے کہ اس کے سلسلے میں مجھے کام دیا گیا ہے، اور وہ سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں کہ تم لوگ کتنے خوش نصیب ہو، تیری خدمت کے لیے، تیرے کاموں کے لیے سلامتی اور دعاؤں دینے کے لیے اللہ کے حکم سے ہم لوگ آئے ہیں۔ لہٰذا اس سے اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی زندگی میں خیر اور جس کی زندگی میں رحمتیں، اللہ رب العالمین نیکیوں کے معاملات اس کے بارے میں فرشتوں کے حوالے کیا گیا ہوگا، تو فرشتہ بہت خوش ہوگا کہ جس کا کام مجھے کرنا ہے وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے، وہ آدمی اللہ کی نظر میں کتنا محبوب ہے، وہ آدمی کتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ایک دنیا کا دستور اور طریقہ ہے کہ اگر ہم کو کوئی اچھا آدمی مل جائے تو ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمیں اگر کسی اچھے انسان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے تو ہمارے دل میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی نیک اور اللہ والے آ جائیں اور وہ ہمارے دسترخوان پر کچھ کھا پی لیں اور پھر وہ دعائیں دے کر کے جائے تو یقیناً ایک انسان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور وہ خوشیوں میں اپنے آپ کو سماتا نہیں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا تعلق فلاں سے ہے، میں فلاں آدمی کا کام کر رہا ہوں۔ جس طریقے سے اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کسی اچھے بڑے گھرانے میں کام کرتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک عظیم اور اس کے لیے ایک شان کی بات ہوتی ہے اور اس کو بڑا فخر ہوتا ہے اور تذکیرے کرتا ہے، میں فلاں آدمی کے ساتھ رہتا ہوں، فلاں آدمی کا کام کرتا ہوں، اس کے ہاں ملازمت کرتا ہوں، وہ بہت اچھا ہے اور فلاں فلاں ہے، ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فرشتوں کے پاس جب اللہ ایک بندے کا معاملات سپرد کر دیتا ہے اور اگر اس میں خیر ہے، نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، تو فرشتے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے سے، پھر سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں اور صبح تک اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، خیر اور سلامتی مانگتے رہتے ہیں اللہ سے۔ لہٰذا اپنی زندگی کو بہت ہی صاف ستھری بنانی چاہیے، بہت ہی پاکیزہ بنانا چاہیے، تاکہ وہ وقت اور وہ بابرکت رات میں ہمارے اعمال جب فرشتوں کے حوالے کیا جائے ان کو بھی خوشی ہو اور ہمیں بھی خوشی ہو اور اس سے بڑھ کر کے ہمارے رب کو خوشی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر کے وقت تک کے یہ سلسلہ فرشتوں کا جاری رہتا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام و اکرام ہے یہ بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ لہذا اس سورۃ پاک میں اللہ نے نزول قرآن جو آسمانی دنیا پر اتارا اور آسمانی دنیا پر ایک ہی وقت میں لایا، اس کا تذکرہ اس میں کیا، ساتھ ساتھ وقت کا تذکرہ کر دیا، وقت کے ساتھ ساتھ اس رات کا تذکرہ کر دیا اور اس رات کی اہمیت اور عظمت کو بہت ہی بڑھایا اللہ نے اپنی شان سے اور فرشتوں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ لہذا اس رات کی ہر حال میں قدر کرنی چاہیے، ہر حال میں اس رات کے سلسلے میں تیاریاں رکھنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، اور جب یہ رات مل جائے تو خوب دل لگا کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں اور ندامت کے ساتھ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تاکہ اس رات ہمارے لیے خیر کے بہتر سے بہتر اللہ فیصلے فرمائے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ یہ سورۃ پاک نزول قرآن کے اعتبار سے یہ دوسرے مرحلے کی چیزیں اس میں بتائی گئی ہے، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ وہی یعنی پہلی سورت اقرأ بسم ربک الذی خلق جو نبی کریم علیہ السلام پر وحی کے آغاز وہ سورت بتاتی ہے۔ اس سورت پاک کی بھی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سورت پاک کی نمازوں میں بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعض علماء کرام سے ثابت ہے کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے اور طبیعت میں بے چینی ہو اور بیماری کی شدت ہو، ایسے موقع پر میں پانی پر 7 مرتبہ اس سورت پاک کو دم کر کے پینے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی رحمت اور اس کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس
بیماری سے انسان کو نجات عطا فرما دیتا ہے اور شفا عطا فرما دیتا ہے اور دل میں ایک سکون کی کیفیت پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سورۃ پاک کو ہر ایک مومن بھائی ماں بہنیں اس کو یاد رکھنی چاہیے اور صرف بیماری اور دوسری چیزوں میں نہیں بلکہ برابر تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور اس رات کا جس کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے اس کی تیاری پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے، زندگی کو بہت ہی پاکیزہ بنائے اور اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم سے گہرا تعلق ہم سب کو عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو قرآن سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ نے جس قدر اس قرآن کی عظمت کو بڑھایا ہے وہ ساری خوبیاں اللہ تعالی ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ اسی لیے قرآن کریم سے اپنی زندگی کو خوب لگائے رکھیے اور گہرا تعلق رکھیے، تلاوت کیجیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجیے، یقیناً بہت بڑی کامیابی سے ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے عمل کی بھی اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی۔ آمین یا رب العالمین۔